کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر گئے تو وہاں بتایا کہ آپ نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے، لیکن آپ کے پاس کشکول لے کر نہیں آؤں گا بلکہ آپ کے پاس پروگرام لے کر آؤں گا۔ پاکستان قدرتی دولت سے مالا مال ہے، اس میں سرمایہ کاری کریں، منافع کمائیں، اس سے پاکستان بھی ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ میں ابھی سعودی عرب گیا، قطر گیا اور ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، میں آپ کے پاس پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا، سرمایہ کاری کے لیے زراعت میں، صنعت میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، جس سے کہ پاکستان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی دولت سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، آپ بھی منافع کمائیں، پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ پیغام میں ہر جگہ جا کے دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ خالی کوئی لفاظی نہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ عظیم بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سردیوں کے 3 ماہ کے لیے بجلی پیکیج کا اعلان کر دیا ہے۔ پیکیج کا اطلاق 1 دسمبر 2024 سے 28 فروری 2025 تک ہوگا۔ گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے تک، کمرشل صارفین کو 13 روپے 46 پیسے سے 22 روپے 71 پیسے، جبکہ صنعتی صارفین کو 5 روپے 72 پیسے سے 15 روپے 5 پیسے تک فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں۔ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے۔ بجلی سہولت پیکیج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا۔ 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ سے لے کے 26 روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ گھریلو صارفین کو صنعتوں کے لیے 5.72 روپے سے لے کر 15 روپے فی یونٹ بچت ہوگی۔ سردیوں میں صارفین کو سستی بجلی دینے کے لیے حکومت نے ونٹر پیکیج تیار کر لیا ہے۔ رات کے اوقات میں گزشتہ سال سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 12 روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا جائے گا۔ اس ونٹر پیکیج کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے۔ اویس لغاری جی، بتائیے گا کہ اس ونٹر پیکیج کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا یہ کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے بھی ہوگا؟ تو یہ 3 مہینے کا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اگر ان 3 مہینوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کریں اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بات چیت کر کے IMF سے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو فالتو بجلی ہے وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ کا چارج جو ویسے ہی کر رہے ہیں اس کا بوجھ ڈالے بغیر اس قیمت کے اوپر لوگوں کو دیں تاکہ ان کا استعمال بجلی کا زیادہ ہو جی، اور ہمارے کمرشل اور انڈسٹریل اور ریزیڈینشل یوزرز کو اکانومی کے اندر ذرا کوئی حرکت آئے اور زیادہ بہتر طریقے سے سستی انرجی کے ذریعے پروڈکشن شروع ہو۔ تو یہ آئیڈیلی تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم ہر سال 1 اکتوبر سے لے کے 31 مارچ تک اس کو قابل عمل کریں۔ امید ہے کہ اگر اس سال ان 3 مہینوں کا اچھا رزلٹ آیا تو ہم اس کو ایک سالانہ فیچر بنائیں گے، 1 سال کے لیے نہیں بلکہ اگلے 5 سال کے لیے، اور تاکہ اس میں 6 مہینے کی پراپر پلاننگ کے ساتھ انڈسٹری اپنی شفٹس اور پروڈکشن کے سکیجولز کو بڑھا سکے اور ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو کراچی الیکٹرک اور تمام ڈسکوز کے اندر۔ امن، ملن اور رواداری کی راہداری۔ کرتارپور راہداری
کہ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کرتارپور راہداری بھارتی یاتریوں کے بابا گرو نانک کے دربار کے درشن کے ساتھ ساتھ شعر و سخن، زبان و ادب، ثقافت اور اپنوں کو ملانے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز منصور حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوٹے ہوئے دلاں نوں ملائی ایدا ہر ہر اکھر میٹھا ہے جو منہ وچ شکر کولی ہے پنجابی لگے ممتا جے اے میری ماں دی دکھ میں تو ویرے دا ہوندا نا سار ہاتھ جوڑا باپو میرے ویر نوں نہ مار۔ امن، ملن اور محبت کی راہداری کرتارپور راہداری کو تعمیر ہوئے آج 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ راہداری ناروال کے موضع کرتارپور سے بھارتی موضع ڈیرہ بابا نانک تک بنائی گئی ہے۔ راہداری کے بارڈر ٹرمینل 0 لائن پر بھارت کی جانب سے کرتارپور آنے والے یاتریوں کی فہرست پاکستانی حکام کو فراہم کی جاتی ہے، جس کے بعد یاتری صبح یہاں پہنچنے کے بعد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد شام کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو محض یہ 4 کلومیٹر طویل سڑک ہے، مگر یہ راہداری جہاں سکھ یاتریوں کو بابا گرو نانک کے دربار کے درشن کا سبب بن رہی ہے، وہیں پر ان 5 سالوں میں یہ راہداری 7 دہائیوں سے بچھڑے بھائیوں کو بھی ملا رہی ہے۔ ان 5 سالوں میں کرتارپور راہداری پاکستانی اور بھارتی فلمی ستاروں اور فنکاروں کے ملن اور ثقافتی ورثے کی تبادلے کا ذریعہ بھی بنی۔ کرتارپور راہداری کے 5 سالوں میں فن، ثقافت اور روابط کو فروغ ملا ہے اور یہ سفر جاری ہے۔ ملک محمد یونس کے ساتھ انجینئر منظور حسین، جیو نیوز، کرتارپور۔ اور ابھی خبر آپ کو دیں کہ پاکستان میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی کی جیسے جیسے تاریخیں قریب آ رہی ہیں، بھارتی میڈیا کا ٹورنامنٹ سے متعلق پروپیگنڈا زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے ایونٹ کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کی روک تھام کے لیے درخواستوں پر کارروائی کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ اسموک کا معاملہ انتہائی گھمبیر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک سے متعلق درخواستوں پر 3 صفحات کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلائیں، جبکہ کمشنر لاہور 15 دنوں کے لیے کاروباری سرگرمیوں کو رات 8 بجے تک محدود کرنے کے لیے فوری اجلاس طلب کریں۔ اس کے علاوہ 2 ہفتے کے لیے اتوار کو ہر قسم کی کاروباری سرگرمی پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ صورتحال میں بہتری نہ آئے تو یہ دورانیہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ شہر میں 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک کو داخلے کی اجازت ہے۔ کنسٹرکشن مٹیریل سے لدے ٹرک اور ٹرالرز زیادہ آلودہ دھواں چھوڑنے کی وجہ ہیں۔ افسوس انہیں کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی چیک کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اسموک کی وجہ بننے والی گاڑیوں کے خلاف فوری سخت ایکشن لینا ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے پولیس ڈولفن فورس اور ٹریفک پولیس کو تعینات کیا جائے۔ فضائی آلودگی کی وجہ بننے والی گاڑی کو فوری بند کیا جائے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ بس سٹینڈز میں داخل یا نکلنے والی بسوں اور دیگر گاڑیوں کی فٹنس چیک کرے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑی کو سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے۔ رنگ روڈ اتھارٹی اور موٹر وے پولیس بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائیں۔ 11 نومبر کو عدالتی احکامات پر آمد درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے۔ لاہور کی والٹ سٹی اتھارٹی نے اسموک کے باعث تمام سیاحتی پروگرام اور تقریبات 17 نومبر تک بند کر دیے ہیں۔ شاہی قلعہ، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں سمیت تاریخی مقامات 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ اسموک کی وجہ سے مسجد وزیر خان اور بارہ دری پر تمام تقریبات بھی روک دی گئی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کرنے دیا۔ PTI کے کارکنوں نے جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس موقع پر کارکنوں کی پتھراؤ اور پولیس کی شیلنگ کے نتیجے میں DSP اور 5 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے۔ زرغون روڈ پر PTI کے کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کی کوشش بھی کی۔ گاڑی کی ٹکر سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ دیگر اہلکار بار بار بچ گئے۔ واقعہ PTI کے کارکنوں کے احتجاج کے دوران پیش آیا۔ گاڑی کا ڈرائیور پولیس اہلکاروں کی پرواہ کیے بغیر فرار ہو گیا۔ راجن پور کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ خطرناک ڈاکو شاہد لونڈ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل، اغوا، ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا۔ ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے اعلیٰ آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل شاہد لونڈ کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ راجن پور کچا بنگلہ چھا میں
पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। DPO दोस्त मोहम्मद के मुताबिक डाकुओं की मौजूदगी के इतला पर पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से इंतहाई मतलूब डाकू शाहिद लोंड हलाक हो गया। हलाक डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कुछ अरसा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में शाहिद लोंड का कहना था कि वजारत दाखिला की जानिब से उसके सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर की गई है। इनाम का ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, असल मुल्ज़मान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। फैसलाबाद से खबर है, जहां 55 साला बाप को दूसरी शादी से रोकने के लिए बेटे कचहरी से जबरदस्ती उठाकर ले गए। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद CPO फैसलाबाद का नोटिस SHO कोतवाली को वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि 55 साला शख्स एक खातून के साथ कोर्ट मैरिज के लिए जिला कचहरी पहुंचा तो उसके बेटे अपने साथियों के हमरा वहां आ गए, जहां वालिद को कोर्ट मैरिज से मना करते रहे। वालिद के इनकार पर तल्ख कलामी के बाद बेटे वालिद को ज़बरदस्ती कार में डालकर शादी के लिए साथ आने वाली खातून को भी साथ लेकर वहां से चले गए। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO कोतवाली को वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। चेयरमैन केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराई ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, महंगाई की वजह से बढ़ते अखराजात और कम होती इश्तिहारी आमदनी पर तफसीली बातचीत की गई। एंकर पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में खालिद आराई ने मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए केबल ऑपरेटर्स के लिए सब्सक्राइबर फीस में कमी की दरख्वास्त की ताकि मौजूदा हालात में इनकी बका को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए शफाफ सहाफ़त की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने केबल नेटवर्क्स पर कौमी चैनल PTV की नशरियात के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और रेटिंग सिस्टम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाने की बातचीत की। खालिद आराई ने PTV स्पोर्ट्स को इनक्रप्ट करने और इसकी केबल पर बेहतर रसाई की तजवीज़ दी, जिसे वज़ीर इत्तलात ने संजीदगी से सराहा। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात ने PCB और PTV के इश्तराक से एक खुसूसी क्रिकेट चैनल के क़याम की तजवीज़ पर भी गौर किया। आगे बढ़ते हैं। सोना ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। लाहौर में होने वाली एक तकरीब में सोना के MD और CEO जहांगीर पराचा और सीनियर मैनेजमेंट ने शिरकत की। अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किए जाने को किसानों की ताकत और उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील करार दिया गया। अरशद नदीम का कहना था कि उन्हें सोना के साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। ये शराकत दारी किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बेहतरीन साबित होगी। सोना के इंतज़ामिया का कहना था कि इस मुआहदे से किसानों को जदीद सहूलियात और बेहतरीन मौक़े फराहम करने में मदद मिलेगी। रोज़नामा जंग और निजी तालीमी इदारों के इश्तराक से कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान अल्लामा इकबाल क्विज़ मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। तफसीलात शवाला असलम की रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूल्स के दरमियान अल्लामा इकबाल की शख्सियत से मुताल्लिक हुआ क्विज़ मुकाबला। मुख्तलिफ स्कूलों के नहम और दहम के तलबा और तालिबात से अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से जुड़े मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, जिन्होंने जमकर जवाबात दिए। किस साल अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर सरफरोश शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया? आप सिर्फ साल बताओ। 1923। 1923 जवाब दुरुस्त है। बच्चों और असातिज़ा ने क्विज़ मुकाबलों को सीखने के अमल के लिए एक बेहतरीन सरगर्मी करार दिया। मुश्किल तो नहीं होता, मेरे ख्याल से तैयारी बहुत आसान थी। क्विज़ वगैरह तो इजी होते हैं। पहले हम तो मैट्रिक में तो ज़्यादातर तो हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत नॉलेजेबल है। प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मुनक्किद होते रहने चाहिए और मतलब हर हवाले से, चाहे वो कायदे-ए-आज़म के हवाले से हो या अल्लामा इकबाल के हवाले से हो, ताकि बच्चों को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में मालूमात हासिल हो। मुंतज़मीन का कहना था कि सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। हमारी ये रवायत है कि न सिर्फ तालीमी सरगर्मी पर हम तवज्जो देते हैं, यूँ का भी मुकम्मल इनेकाद करते हैं। खेलों की सरगर्मियाँ, इस किस्म के मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, और उसी सिलसिले की ये कड़ी है इकबाल क्विज़ भी। क्विज़ मुकाबले का मकसद तालिब इल्मों में तारीख़ी पस मंज़र की अहमियत को उजागर करना और तहरीक आज़ादी में अल्लामा इकबाल के किरदार से रोशनास करवाना था। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہم IMF سے معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے. اگلے ہفتے IMF مشن آ رہا ہے, اس کو تمام حقائق بتا دیے جائیں گے. وہ جو ہمیں ڈپازٹ دے رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ اس کو رول اوور کر دیں اینڈ آل, دیٹ پیریڈ از گون. آل آر پارٹنرز, دے وانٹ ایکوٹی انویسٹمنٹس, دے وانٹ بورڈ سیٹس. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں اس دفعہ یہ ہوگا. یہ اس لیے ہوگا کہ ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. یہ جو ڈپازٹ والا کام تھا کہ ڈپازٹ دے دیں, اس کو رول اوور کر دیں, اینڈ دیئر فور یو کوڈ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ. کوئی نہیں یہ کرنے کے لیے تیار اس میں, اینڈ رائٹلی سو. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند بریت کی درخواستوں پر 12 نومبر کو اپنا فیصلہ سنائیں گے. عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی. اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ پارا چنار میں امن جرگے کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور فورسز کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. قبائلی عمائدین نے امن مارچ اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. پارا چنار میں منعقد ہونے والے امن مذاکرات میں 50 رکنی امن جرگہ انتظامیہ اور فورسز نے حصہ لیا. جرگہ رکن رضا حسین کے مطابق فریقین کے درمیان راستے کھولنے اور محفوظ بنانے کے لیے مذاکرات ہوئے. 12 اکتوبر کو مقبل قبائل کی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد مرکزی شاہراہ سیکیورٹی خدشات کے باعث آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی. غزہ میں صبح سے جاری اسرائیلی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی, نصیرات اور بیت لاہیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 43,508 ہو گئی. خبر شامل کریں گے پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند میں اضافے کے باعث موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں. دھند کے موسم میں صبح 10 سے شام 6 بجے تک سفر کا بہترین وقت ہوتا ہے. کہا کہ ڈرائیورز گاڑی کے آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس بھی استعمال کریں. لاہور میں اسموگ کے باعث تمام سیاحتی پروگرام اور تقریبات 17 نومبر تک معطل کر دی گئی ہیں. ورلڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق شاہی قلعہ, شالیمار باغ, مقبرہ جہانگیر, مقبرہ نور جہاں سمیت تاریخی مقامات بند رہیں گے. اسموگ کی وجہ سے وزیر خان اور بارہ پر تمام ادبی تقریبات بھی روک دی گئی ہیں. کراچی کے علاقے بلدیہ میں نادرا رجسٹریشن سینٹر کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. رجسٹریشن سینٹر میں روزانہ 400 سے زائد درخواستوں کی پروسیسنگ کی گنجائش موجود ہے. ضلع کیماڑی میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے نیول کالونی میں نادرا رجسٹریشن کی نئی برانچ کا افتتاح کیا گیا ہے. نادرا برانچ کا افتتاح رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی قادر پٹیل نے کیا. سینٹر میں روزانہ 400 سے زائد درخواستوں کی پروسیسنگ کی گنجائش ہے, جبکہ رجسٹریشن سینٹر سے ضلع کیماڑی کے مختلف علاقوں کے مکین استفادہ کر سکیں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی قادر پٹیل نے کہا کہ نادرا سینٹر کا افتتاح علاقہ مکینوں کے لیے بہترین سہولت ثابت ہوگی اور آبادی کے اعتبار سے کیماڑی ٹاؤن میں نادرا کی مزید برانچز کا قیام ناگزیر ہے. 9 مئی میں ملوث افراد کو ہر پاکستانی قانون کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہب ڈیم سے کیماڑی کے لیے لائن بچھانے کے منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پر ڈی جی نادرا سندھ احتشام شاہد کا کہنا تھا کہ کراچی میں نئے میگا اور رجسٹریشن سینٹرز کی ضرورت ہے. نادرا دفاتر کی سرکاری زمینوں پر قیام کے لیے وفاقی اور سندھ حکومت سے بات کی ہے. ہر نادرا سینٹر کے باہر سائلین کی رہنمائی کے لیے مددگار ڈیسک موجود ہے. مددگار ڈیسک کا مقصد نادرا مراکز آنے والے شہریوں کو معاونت فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں قطاروں میں انتظار نہ کرنا پڑے.